رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کیا انتخاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند۔ گرامی مرتبت صدر انجمن تاجرہ، اراکین انجمن، حاضرین محفل، سخنور، دیدہور، دانشور، احباب کی موجودگی میں دو چار جملے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ میں انتخاب نہیں کر سکتا کہ کس جملے سے آغاز کروں۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ۔ آپ کا پیار، یہ محبت کی فضا، یہ عقیدت کا جوبن، یہ صداقتوں کا نور اور یہ نسبتوں کا شعور، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں آپ کی خدمت میں کون سا ایسا جملہ پیش کروں جو آپ کے پیار کا ترجمان ہو۔ قرآن عظیم کی جس آیہ کریمہ کو میں اپنے اور آپ کے درمیان گفتگو کے لیے تلاوت سے خود کو مشرف اور سماعت سے آپ کو معزز کیا ہے، نیز سادہ ترجمہ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں۔ بڑا آسان سا ترجمہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، مگر یہ تجارت ان کے ذوق میں شوق بندگی، ذوق نسبت، سجدہ ریزی، دل کی طمانینت، روح کی بیداری کے لیے یہ تجارت رکاوٹ نہیں بنتی، سد راہ نہیں بنتی۔ عجیب بات ہے۔ مجھے آپ کے قیمتی اوقات کا بڑا احساس ہے۔ اچھی اچھی خوبصورت، دلچسپ، دل نشین، دل بستہ، پے بستہ، شائستہ اور شستہ باتیں حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی متعن اللہ بطول حیات ہی نے کس ترتیب سے بیان کی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی چاشنی دیر تک آپ کے مزاج پر غالب رہے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دو قسم کی زندگی ہے، بلکہ لوگ تین قسم کے ہیں۔ لوگ تین قسم کے، ایک چلتے پھرتے انسان تو نظر آتے ہیں مگر انہیں اپنے رب سے رابطہ نہیں، رب کے محبوب سے واسطہ نہیں۔ ان کا کام ہے کھانا اور پینا، چلنا پھرنا، حیات مستعار، چھوٹی مختصر سی زندگی کے آداب کا شعور نہیں ہے۔ ایک یہ لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں شعور حیات تو ہے لیکن نفسانی خواہشات کا غلبہ ہونے کی بنا پر دیندار ہوتے ہوئے بھی ان پر دنیاوی تجسس، دنیاوی میلان، دنیاوی رغبت غالب رہتی ہے۔ اور ایک جماعت وہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے تقاضوں سے وابستہ ہوتے ہوئے ان کی نظر پاک، ان کی زبان پاک،
ان کا دل پاک، ان کی رفتار پاک، ان کا کردار پاک. وہ تجارت کریں تو پاک، وہ وزارت کریں تو پاک، وہ حکومت کریں تو پاک. ان کا دن پاکیزہ، ان کی رات کا پچھلا پیر پاکیزہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی فرشتے رحمتوں کے تھال لے کر ان کے گھروں پہ اترتے ہیں. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے متعلق فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. جو پہلی قسم کا مومن ہے یہ انتہائی ظالم ہے. اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. عمل کرے تو گناہ کرتا ہے، سوچے تو گناہ کرتا ہے، کھائے تو گناہ کھاتا ہے، سوئے تو گناہ میں سوتا ہے، جاگے تو گناہ ہی کی نیت کر کے جاگتا ہے. یہ ظالم ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اسے خدا ظالم کہتا ہے. اور دوسرا جو دنیا اور دین دونوں ساتھ لے کے چلتا ہے مگر کبھی دنیا غالب کبھی دین غالب، اس کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مقتصد ہے. یہ کبھی نیکیاں کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی پاکیزہ ہوتا ہے کبھی پراگندہ ہوتا ہے، کبھی اس کے وجود ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، دل غافل ہوتا ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، نظر غلط شکار کرتی ہے، کان غلط سماعت کرتے ہیں، اور کبھی توبہ کر کے سر سجدے میں رکھ کے رونے لگتا ہے. یہ شخص جوڑ توڑ کا ماہر ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے ایک ہاتھ میں نیکی ہے اور دوسرے ہاتھ میں گناہ ہے. تیسرا فرد وہ ہے جو اسی دنیا میں ہے، اسی عالم فنا میں ہے، تجارت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، تمام دنیاوی لوازمات پورے کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، بیوی بچے موجود ہیں، بھائی خاندان رشتہ دار موجود ہیں، تجارت وزارت حکومت موجود ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے اس کا ایک ایک سانس اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا سابقن بالخیرات. اس کو فرمایا سابقن بالخیرات. یہ وہ جماعت ہے جو نیکی میں سب سے آگے نکل گئے ہیں. اور انہی کے متعلق ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے ہیں بندے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ بھی ہیں اور دنیا کے ساتھ بھی ہیں، جن کا ظاہر دنیا دار ہے اور جن کا باطن خدا کے رازدار، جن کا ظاہر شریعت کا مؤدب ہے اور جن کا باطن جلوہ شان نبوت کا مظہر ہے. یہ عجیب لوگ ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک شخص حضرت عساکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہا. طبیب عاجز آ گئے، آنکھیں ٹھیک نہ ہو رہی تھیں. ہر طبیب کے پاس گئے، علاج کے بعد مایوس ہوئے تو بڑے روئے، بہت پریشان ہوئے. تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا عساکر پریشان کیوں ہو؟ جاؤ ابو نصر کے پاس جاؤ، ابو نصر کے پاس جاؤ، وہ اپنی انگلیاں تیری دونوں آنکھوں پہ رکھے گا، اسی وقت تیری آنکھیں لوٹ آئیں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا. نبی اکرم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا عساکر تم چپ ہو گئے، اٹھے نہیں، اور تیری خاموشی اضطراب کی غمازی کرتی ہے، تم مطمئن نہیں ہو؟ تو وہ بول پڑے یا رسول اللہ وہ تو اتنا بڑا تاجر ہے کہ اونٹوں کی قطار آتی ہے، وہ خالی نہیں ہوتی، دوسری آتی ہے، سامان سینکڑوں اونٹ سامان لے کے جاتے ہیں، سینکڑوں آتے ہیں، رات دن مصروف رہتا ہے، کبھی لکھتا ہے کبھی بیچتا ہے کبھی لیتا ہے. تو وہ آدمی کیا میری آنکھوں پہ انگلیاں رکھے گا جو دنیا کے پیسے ہی کماتا رہتا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عساکر تم زیادہ جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں؟ تو شرمندہ ہوئے. حضور معافی چاہتا ہوں، میں ابھی جاؤں لیکن مجھے سمجھایا تو جائے تاکہ میں تسکین کی دولت لے کر جاؤں. تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا دن کو وہ تجارت کرتا ہے،
پچھلے پیر وہ درس حدیث سنتا ہے، بیوی بچوں کا خیال، والدین کا خیال، پڑوس کا خیال رکھنے کے بعد جب بالکل پچھلی رات ہوتی ہے تو اس کا سارا وقت وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا کی تفسیر بنتا ہے، اس کی رات سجدوں میں گزرتی ہے، اور پھر انگلیوں، جو میں نے کہا نا کہ اس کی انگلیاں تیری آنکھوں پہ لگیں گی تو تیری آنکھیں لوٹ آئیں گی، تندرست ہو جائیں گی۔ تو وہ بات یہ ہے کہ وہ چپ کے صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے نا، بندہ دینے والا جب دیتا ہے تو لینے والے سے پہلے خدا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ دینے والا جب دینا محبت کی بنا پر تو پھر پہلے خدا لیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ جب تک تاجر کا ہاتھ اور خداوند ذوالجلال کا بے مثل ہاتھ آپس میں مل نہ جائیں، مانگنے والے کے ہاتھ پر وہ رقم نہیں جاتی۔ تو عساکر جس کے ہاتھ ہر روز رات کو کئی بار خدا کے ہاتھ سے لگتے ہیں، وہ ہاتھ میں برکت نہیں ہے۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حضرات، جب بھی یہ واقعہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا تو وجد کی کیفیت تھی، اور مجھے وہ تاجر نظر آئے کہ جو خدا کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں اور لوگوں کے بھی دل بہلاتے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، چند دن کی یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اتنا کچھ کماؤ کہ کل قیامت میں جب اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے اٹھو تو شاد کامی اور فرشتے آپ کو مبارک دیتے ہوئے اٹھا کے لے جائیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ بات بڑی اچھی یاد ہے، آج چونکہ تقریر اور واعظ کا موڈ نہیں ہے لیکن آپ کا پیار مجھے بلوا رہا ہے، اور اس فرط محبت اور کثرت شوق کی بنا پر مجھے الفاظ اور مضمون دونوں نہیں آتا رہے، ورنہ میں اچھا بولنے والا آدمی ہوں، لیکن آج الفاظ ہی نہیں ملتے مجھے۔ پھر صدر گرامی نے میرے سارے جذبات کی ترجمانی کر دی، وہ وہیں کے درے کے درے رہ گئے میرے جذبات بھی۔ قبلہ عالم حضرت میرے پیر و مرشد فرمانے لگے کہ یارو، امیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پڑوسی پریشان نہ رہیں۔ یہ بات کہہ کے نا تو آپ تھوڑی دیر چپ ہو گئے، پھر فرمانے لگے شاید نہ جانے آپ لوگ کیا سمجھیں گے، میں اس کی تشریح کر دوں کہ دنیا میں بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن اصل امیر وہ ہے کہ جب قبر میں جائے تو اس قبرستان میں اس کے دائیں بائیں جتنی قبر والے ہوں اس کی وجہ سے وہ بھی بخشے جائیں، ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ حضرات گرامی، بہت بڑی دستار، بہت بڑے لمبے جبے اور بہت بڑی تسبیحیں پکڑ کے ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلنا اور تھوڑا سا کام کر کے پھر ذکر میں مست ہو جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ جس حال میں بھی رہتے ہو رہو، مگر دل کو اللہ اور اس کے رسول کی پابندی میں غرق کر دو۔ یہ جسم دنیا کو دو، دل و روح اللہ اور اللہ کے محبوب کو دیتے رہنا، تاکہ آپ کا ہاتھ دنیا دیکھے اور آپ کا دل جلوہ الہی لوٹتا رہے۔ نمازوں کے سلسلے میں اس پیار و شوق سے سجدہ ریزی کرو کہ جب تاجر، مومن، مسلمان، صوفی، درویش، عالم، متقی، دیہاتی، شہری، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مسافر مقیم، امیر یسیر یتیم فقیر، جب بھی سجدے میں جائے اس ذوق سے سجدہ کر کہ جب تیرے منہ سے نکلے سبحان ربی، ترجمہ پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب۔ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نا تو چپ ہوتے ہو تو سجدے میں شور برپا ہو جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ عطیات میں امام کے پیچھے، رکوع میں امام کے پیچھے، قیام میں امام کے پیچھے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے آپ خاموش ہیں، سجدے میں جا کے آپ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں امام پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ چپ کیوں نہیں کرتے؟ جو امام پڑھتا ہے وہ تو آپ کی تسبیح ہے، آپ کیوں کہتے ہیں سبحان ربی؟ اور پھر میں امام سے پوچھتا ہوں، امام جب تو سب کا امام ہے تو سجدے میں کیوں کہتا ہے سبحان ربی؟ تو سبحان ربنا کیوں نہیں کہتا؟ چونکہ تو سب کی کفالت کر رہا ہے، تو سب کی ضمانت دے رہا ہے، تو سب کی طرف سے سپوکس مین ہے،
تو انفرادی صیغہ واحد کا کیوں استعمال کرتا ہے؟ جمع کا کیوں نہیں کرتا؟ تو سب کی ترجمانی کیوں نہیں کرتا؟ تو اہل عشق جواب دیتے یہاں نفسا نفسی اس لیے ہے کہ یہ مقام بندگی سے گزر کر اب بندہ مقام عشق میں چلا آیا ہے، اور جب مقام عشق میں پہنچے تو یہاں دوئی نہیں ہوتی، یہاں صرف اپنا آپ ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نمازی بولتا ہے سبحان ربی سبحان ربی، میرا رب میرا رب میرا رب۔ تو پھر خداوند عالم ہر ایک کو اپنے جلووں سے آراستہ فرمانے کے بعد اتنا فرماتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ لبیک عبادنا، وہ فرماتا ہے لبیک عبدی، ہر وہ بندہ جو میرا بندہ ہے وہ یقین کر لے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے اندر ہوں۔ حضرات یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی، یہی زندگی اپناؤ، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے بازار میں اہتمام کرو ذکر اللہ کا، ذکر نبی کا۔ یہی وہ دولت ہے، یہی وہ دولت ہے جو آپ کو سنبھال کے چلے گی۔ ارے وہ بھی کوئی دولت ہے جس کے لیے آپ چوکیدار بن گئے، دولت تو وہ چاہیے جو آپ کی حفاظت کرے، اور آپ کو حفاظت کرنے والی دولت وہ سجدہ ریزی ہے، وہ عشق رسول کے جلوے ہیں، وہ محبت الہی کی مستی ہے۔ یہ شیطان سے بچاتی ہے، چوروں سے بچاتی ہے، اور یہ وسوسوں سے بچاتی ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یاد رکھو، میری امت یاد رکھو، جب قبر میں جاؤ گے نا قبر پکڑ کے نچوڑے گی آپ کو، یوں بیچ لے گی آپ کو، شکنجے میں لے آئے گی، ہڈیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر آئیں گی، ٹوٹیں گی ہڈیاں۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، تو پھر عرض کیا حضور سب؟ ہاں سب۔ تو ایک صحابی جرأت کر کے بولے آقا دو عالم سب؟ جی سب۔ پھر آپ؟ تو فرمایا میں بھی۔ سب کو قبر پکڑ کے دبوچ لے گی، حضور آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی۔ تو سب پر حیرت آری ہو گئی، تو سوچنے لگے نمازیں کدھر گئی، روزے کدھر گئے، یہ جلوہ دیدار کہاں گیا، یہ فیضان نبوت کی چمک کہاں گئی، یہ قرآن کا نور کدھر گیا، پچھلی رات کے سجدے کدھر گئے، یہ آنسوں کیوں بیکار گئے، یہ قبر میں کیا بنے گا؟ تو سید عالم مسکراتے ہوئے فرمایا سنو سنو، جب ماں 2-2.5 سال کے بچے کو اٹھا کے زمین سے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دونوں بازوں کے اندر رکھ کے اپنے سینے سے چمٹ کے لپٹ کے رکھتی ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے لب ماں کی لب پر، ماں کے لب اس کے رخسار پر، اس کی پیشانی پر، اور دونوں ہاتھ اس کی پشت پر، سینہ سینہ سے لگا ہوتا ہے۔ ماں کو بھی سکون ملتا ہے، بچے کو بھی سکون ملتا ہے۔ جو پاک لوگ ہیں میرے غلام اللہ کے بندے، انہیں قبر اپنے ساتھ اس طرح رکھے گی جس طرح ماں بچے کو سینے کے ساتھ رکھے گی۔ یہ ہے وہ خوبصورت زندگی، اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ بہت بڑی اتنی داڑھی رکھو، اتنی بڑی پگڑی رکھو، اور بڑے لمبے لمبے کپڑے پہنو، حق ہو جلیاں مارو ٹڈیاں بجاؤ۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت صرف یہ ہے کہ کاروبار جہاں شریعت کے دائرے کے اندر کرتے جاؤ، دل کو غافل نہ ہونے دینا، دل کو غافل نہ ہونے دینا، یاد خدا کی مستی گھونٹ گھونٹ پیتے رہنا۔ نشے دار آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، جس کو نشہ چڑھ جائے نا وہ نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، وہ گر بھی جائے تو سنبھل کے پھر اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پتھر پھینکتے ہیں پرواہ نہیں کرتا، لوگ آواز کستے ہیں پیچھے نہیں دیکھتا، اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کا پاپی شرابی بیکار مکار عیار اگر یہ نشے میں ڈوبے تو کسی کو جواب نہ دے، تو جو عشق رسول کے نشے میں ڈوب گیا ہے اس کے کیا عالم ہوگا۔ اس لیے جناب جامی فرماتے آن جا کے زاہداں بہزار اربعین رسند، آن جا کے زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق
یک آہ می رسد آنجا کے زاہداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ می رسد. جہاں خشک نمازوں والے 40 سال بندگی کر کے جہاں پہنچتے ہیں عاشق کے ایک آہ لگا کر آگے گزر جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے فرش زمین پر فرشتوں کو ملا کر سارے سجدے اکٹھے کرو، سارے سجدے کائنات کے اکٹھے کر کے نچوڑو، اس کا وزن اٹھاؤ اور دوسری طرف صرف ایک بلال کا سجدہ رکھو، دیکھو وزن کس کا زیادہ ہے. عشق والوں کا کوئی مقام ہی اپنا ہے. اس لیے میں یہی دعوت دوں گا آپ کو، عشق نبی میں، ذکر خدا کی مستی میں ڈوبتے ہوئے چلے جاؤ، جھومتے ہوئے چلو. گھر کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو. آپ کے سجدے خاندان کو پارسائی کا سبق دیں گے. آپ کی تہجد کی نماز اور آپ کے ذکر اللہ صبح دکان پہ آنے سے پہلے جب قرآن کا سینہ کھلے تو عرش سے نور کے تھال فرشتے لے کے اترتے ہیں. بچے دیکھیں، بیگم دیکھیں، والدین دیکھیں، اپنے دیکھیں، بیگانے دیکھیں. اگر نہیں بھی وہ پڑھتے تو جہاں بارش ہوتی ہے نا، وہ ڈیروں پر بھی بارش برس جاتی ہے. اس لیے سجدوں کے ساتھ یاری لگاؤ. خدا کے ساتھ بندگی اور پیار کا جو رشتہ ہے استوار کرو، محکم کرو، مزین کرو، سینہ روشن کرو. حضرات، آپ نے مجھے جو عزت دی ہے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں آپ کے اس پیار اور اس اخلاص اور اس محبت و دل بستگی، اس شائستگی اور برجستگی کا میں خوبصورتی سے اظہار تشکر کروں. لیکن ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی نہیں ہوتا میرے پاس، اس وقت ایسی دعا کروں گا کہ دونوں جہاں آپ کے نور سے منور ہو جائیں. اور یہ وکیلوں والی گلی اور تجار حضرات کی یہ محفل اور باقی معاونین کا یہ ذوق، یہ میرے سامنے میری زندگی میں ہمیشہ رونقیں برپا کرتا رہے گا. اور میری دعائیں دل سے نکل کے آپ ہی کی طرف آئیں گی. اگر انگلینڈ اور یورپ کے لوگوں نے بھی اگر کہا نا کہ دعا کرو تو وہ سیدھی پہلے فیصل آباد آئے گی، یہاں سے پھر آگے جائے گی انشاءاللہ. میری بس آپ سے جو میری یاری ہے بڑی کامگاری کے ساتھ پختہ ہے، دائمی ہے. اور یہ وہ یاری کہ جس کو موت نہ توڑے، یہ وہ یاری ہے. یہ ہماری یاری یہ موت پر غالب ہے. میں بہت واقعات سناؤں، مزاج کھلتا چلا جا رہا ہے، لیکن میں اس وقت چونکہ گولڈا شریف کے سجادہ نشین پیران اعظام جو اس زمین پر چاند و سورج کی طرح چمکتے اور کائنات کو منور فرما رہے ہیں، آج وہ بہت جلد کٹیا کو عرش بنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آج ان کی وہاں آمد ہے اور مجھے ان سے پہلے پہنچنا ضروری ہے. اس لیے میں جا رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ کے دل لے جا رہا ہوں، اپنا چھوڑ کے جا رہا ہوں. صدر گرامی فی امان اللہ.